السلام علیکم دوستو، ایک ایسے ہارر واقعے کے ساتھ حاضر ہوں کہ سن کے آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ لازمی نہیں کہ ہر چیز میں جن بت ہو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے جو آپ کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دیکھو، یہ سب کو پتہ ہے، میرے خیال میں پوری دنیا میں ہر ایک انسان یہ ایک اٹل فیصلہ ہے کہ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور اس بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ لیکن موت کے آنے سے پہلے کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے جب شیئر کیے تو میں بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئی۔ خیر، میرے سامنے بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جو کہ کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہو تو کچھ ایسا انوکھا ہونا کہ آپ سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو وہی چیز ظاہر سی بات ہے بار بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا اس کی ڈیتھ ہو رہی تھی، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہ ایک پوتا ہے اور یہ اپنے پتہ نہیں نانا یا دادا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب اس کی ڈیتھ ہو رہی تھی نا، اس سٹوری میں 2-3 سٹوریز ہیں میرے ساتھ، اینڈ تک رہیے۔ لوگوں کے موت سے پہلے کچھ ایسے لمحات جس کو ہم اگر کوئی سمجھدار بندہ ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا، لیکن ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ کہ میرے دادا جو ہے بہت زیادہ سیریس تھے، یعنی بہت زیادہ اس کی کنڈیشن خراب تھی، اور ہاسپٹل والوں نے جواب دے رہی تھی کہ اس کو گھر میں آرام سے رکھ کے، اور بس جو یہ کھانا چاہتا ہے اس کو کھلا دے، بس اس کی دوائیوں پہ کوئی اس میں نہیں ہونی چاہیے غیر حاضری، اور بس یہ اس کی آخری لمحات ہے۔ تو ہم لوگ کافی پریشان تھے، اور اس طرح ہوا کہ 1 مہینے سے گھر سے کوئی باہر زیادہ دور نہیں جاتا تھا، یعنی مرد حضرات دوسرے شہروں میں نہیں جاتے تھے۔ ہمارے گھر کی جو فیمیل خواتین تھیں وہ بھی اپنے میکے نہیں جا رہے تھے، کیونکہ گھر میں بیماری تو، اور بیماری ایسی کہ کسی بھی وقت اس کی موت ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کے گردے خراب تھے، اس کا جگر خراب تھا، اس کا شوگر ہائی لیول پہ تھا، بہت کچھ خراب تھا۔ تو اس طرح ہوا کہ ہماری فیملی میں ایک اور ڈیتھ ہو گئی، تو میرے جو گھر کے لوگ ہیں وہ وہاں چلے گئے 10-15 منٹ کے لیے، زیادہ دور نہیں تھا وہ جگہ، بس اسی طرح گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ تو مجھے چھوڑا گھر میں کہ ہم لوگ شام تک آ جائیں گے، آپ دادا کے ساتھ رہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نا اپنی سٹوری میں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سمجھے کہ میری سٹوری ہے، میں اسی کی زبانی کر رہی ہوں۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے دادا کے ساتھ بیٹھا تھا، موبائل میں لگا تھا، وہ سو رہا تھا، تو اچانک وہ سر اٹھا کے دروازے کی طرف دیکھتا تھا۔ پہلے میں نے نوٹ نہیں کیا، لیکن 2-3 بار مجھے لگا کہ یہ بار بار دروازے کو کیوں دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا دادا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے دروازے پہ؟ تو میں نے کہا کوئی نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا، تو اب اس کو باہر کون نظر آ رہا تھا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دادو جی کوئی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، لیکن میرے دادو مسلسل ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ تو میں نے اس کے لیے نا کہ اس کو وہ مطمئن ہو جائے، میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا، اور میں نے ان سے کہا کوئی نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں جاؤ دیکھو گیٹ پہ کوئی ہے۔ تو جب میں گیٹ پہ گیا، ویسے ہی گیٹ کھولا، نہ گھنٹی یعنی بیل بجی بھی نہیں تھی، نہ نوک ہوا تھا، تو ایک بندہ کھڑا ہے۔ تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا سائڈ پہ کھڑا تھا کہ کیا آپ نے نوک کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کوئی بیل بجائی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کیا آپ یہاں کھڑے ہیں تو ہم سے کوئی کام ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا میرے ایک چچا ہے، اس کا نام لیا کہ یہ اسی کا گھر ہے۔ تو میں نے کہا ہاں اس کا گھر ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کا جو دادو ہے وہ بیمار ہے، گھر پہ ہے، میں اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں وہ گھر پہ ہے۔ تو چونکہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا، تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس نے اندر آنے کا کہا تو میں اس کو بآسانی لے کے آؤں گا، کیونکہ گھر میں ویسے بھی کوئی نہیں ہے، تو 2-3 منٹ یہ گزارے گا، زیادہ ٹائم نہیں، تو پھر چلا جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بس میں انہی سے ملنا چاہ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ تو اس نے کہا کہ کیسے آ سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں، 2-3 منٹ کی بات ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی وہ میرے ساتھ اب
چلنے لگا نا، اور جیسے ہی برآمدے میں پہنچا تو میرے دادو چیخنے چلاتے لگا اور کہا اس کو اندر کیوں لے کے آئے ہو؟ تو مجھے ویسے ہی لگا کہ شاید دادو اس لیے کہہ رہا ہے کہ مطلب گھر میں خواتین ہوتی ہے اس طرح، تو دادو بھول گئے شاید کہ سب لوگ گئے ہیں میت میں. ویسے دادو کو ہم نے بتایا بھی نہیں تھا، تو اسی وجہ سے شاید دادو کو پتہ نہیں ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں دادو، گھر میں کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، یہ مجھے لینے آیا ہے. تو میں حیران پریشان ہو گیا. تو وہ بندہ واپس چلا گیا مڑ کے. تو اچھا میں دادو کو سنبھالنے لگا اور اس کو آواز دیتے رہا. جب دادو واپس سو گیا جلدی، کیونکہ وہ بندہ چلا گیا، تو میں جلدی گیٹ پہ آیا. اب میں بہت جلدی گیٹ پہ آیا، گلی میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا. اچھا میں باغ کی دوسری گلی میں دیکھا، وہ دوسری گلی کافی لمبی تھی، یعنی ہماری گلی سے بندہ جلدی نکل جاتا تھا، لیکن جس گلی میں انٹر ہوتا تھا وہ گلی بہت لینتھ والی تھی، بہت طویل تھی، تو اس میں سے وہ نہیں تھا. تو میں حیران تھا کہ شاید انہی گھروں میں سے کسی گھر کا بندہ ہوگا. میں پھر چاچو کو بتاؤں گا. تو میں واپس آیا، اور جب میں واپس آیا تو میرے دادو اپنے بستر پہ بے جان کھڑے تھے. اور میں سمجھا یہ سو رہا ہے، لیکن اس کی کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے اس کو بار بار دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا، میں خود آتا تھا، اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی. تو میں پہلے 5-6 منٹ تو گھر میں ٹہلتا رہا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دادو ٹھیک ہے، سو رہا ہے یا کیا ہوا ہے. پھر میں نے اپنے چچا کو فون کیا اور میرے چچا جلدی آئے. جب آئے تو اس نے کہا یہ تو اس کی تو انتقال ہو گئی ہے. ہم لوگ اسے ہاسپٹل تو نہیں لے کے گئے، لیکن ایک ڈاکٹر تھا اس کا، اس کو فون کیا، وہ آیا اور اس نے کنفرم کیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو پھر اچھا سارا جو تھا وہ ڈیتھ میں تو ہم سب مصروف تھے. لیکن بعد میں نے اپنے چچا سے کہا کہ تم فلاں بندے کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا ایک بندہ آیا تھا. تو اس نے کہا اچھا. تو میں نے کہا تمہارا پوچھ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا اس لیے نہیں پوچھ رہا تھا کہ تم کہاں ہو. اس نے کہا کہ کیا یہ اسی کا گھر ہے؟ تو میں نے کہا ہاں. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے ان کے والد کی مطلب عیادت یا کیا کہتے اس کو، بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں. تو دادا بہت چیخ رہا تھا کہ مجھے لینے آیا. اور جب وہ بندہ نکلا تو وہ کسی گلی میں نہیں تھا، اور جب میں واپس آئے تو دادو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب عجیب بات یہ ہے کہ اچھا اس کو ہم اس بندے سے بھی وابستہ تو نہیں کر سکے، کیا پتہ وہ انہی گھروں میں سے کسی گھر کا بندہ ہوگا جو اندر چلا گیا. لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں نے اس کو ڈھونڈا بھی، انہی گلیوں میں سے، انہی گھروں میں سے، ہر ایک سے پوچھا کہ اس قسم کا بندہ ہے، ایسا ایسا ہے، کیونکہ مجھے اس کے نہ کچھ سب کچھ پتہ تھے. لیکن آج تک میں نے اس بندے کو نہیں کہا، نہ میرے چچا ایسے بندے کو جانتا ہے، اور نہ وہ پھر آیا. پھر تو آنا چاہیے تھا نا، اس کو میت میں بھی مجھے دکھنا چاہیے تھا نا. جب میرے دادو کی جو ہے میت ہو گئی، مطلب ڈیتھ ہو گئی، تو اس جنازے وغیرہ میں تو اس کو دکھنا چاہیے تھا، وہ نہیں دکھا مجھے. تو یہ ایک سٹوری تھی دوستوں، میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. اب اس سٹوری میں ایک اور سٹوری ہے. میرے والد کی جو ہے بہن کی جب ڈیتھ ہو رہی تھی، پرانے زمانے کی بات ہے، یہ ہم لوگ اس وقت نہیں تھے. تو میری امی کہتی ہے کہ ان کے گھر کی جو خواتین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اسی رات جو ہے ایک فقیر آیا، اور شام کا ٹائم تھا، اور وہ چلاتا رہا کہ آج لے کے جائے گا، آج یہ نہیں بچے گی، آج لے کے جائے گا، اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو ہم حیران ہو گئے اور کافی اس کو بگایا بھی. اور پھر وہ بیٹا تھا اور کہہ رہا تھا نہیں یہ دیکھو گھڑی کو دیکھو، 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں جو ہے اب میت ہونے والی ہے، ڈیتھ ہونے والی ہے. سوری یار میری اردو تھوڑی ویک ہے، تو اگر الفاظ ادھر ادھر ہو رہے تو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ میں پشتو اسپیکنگ ہوں اور پٹھان گھر میں اردو نہیں بولتے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اور پھر ایسا ہی حال ہوتا ہے اردو بولتے ہوئے. تو پھر یہ ہوا کہ اس بندے کو تو ہم نے بگا دیا، اور مطلب کبھی کہتا تھا کہ گڑی کی طرف دیکھے. خیر ہم کافی گھبرا گئے. اچھا وہ شام بہت عجیب تھی. وہ کہتی اتنی گرج اور بادلائے، اور ویسے بھی جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو اور سب لوگ اس کے سرانے کڑے اور اس کی آخری سانسیں چل رہی، یار کیسا سچویشن ہوگا. اور ایک بندہ چیخ رہا ہو کہ وہ مر رہی ہے، وہ نہیں بچے گا، وہ نہیں بچے گا، اس طرح. تو شاید ویسے ہی کہہ رہا تھا، شاید اس کو پتہ تھا کہ کوئی بیمار ہے، ایسی ڈرامہ کر رہا تھا. لیکن معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ جیسی ڈیتھ ہو گئی نا، ہم لوگ دروازے پہ ویسے ہی آئے، ہمارے مرد جا رہے تھے مسجد وغیرہ اعلان کرنے سے، تو وہ کہتا ہے کہا تھا نا، وہاں کھڑا تھا.
کہ وہ بچے گی نہیں، اس کو لینے آ رہا ہے، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا. تو یہ ایک ہو گیا. چلو دوسرا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ بندہ ریئل میں کہہ رہا تھا یا ویسے ہی کچھ کہہ رہا تھا. تیسرا یہ ہوا نا کہ چلو تیسرا کسی اور اسٹوری میں، یہ بہت لمبی ہو جائے گی، پھر آپ لوگ نہیں دیکھیں گے، پھر اس کا دوسرا پارٹ لے آؤں گی، ٹھیک ہے. اوکے دوستو، آج کے لیے یہ اسٹوریز اگر پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے. اور مجھے واچ ٹائم کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، اس لیے میری اسٹوریز جو ریئل واقعات ہیں پلیز آپ لوگ اس کو واچ کیا کریں پورا، اور اپنے دوستوں سے شیئر کیا کریں. ان سے کہیں منہ سے نہیں شیئر کیا کریں کہ بس جیسے ہم ایک دوسرے کو اسٹوری سناتے ایسے نہیں. ان سے کہیں یہ اس چینل پہ یہ اسٹوریز پڑی ہے، یہی دیکھیں آپ خود، تاکہ اس کو تھوڑا واچ ٹائم ملے. اوکے، تھینک یو سو مچ.